time has come. آخر کار وہ وقت آ چکا 2000 سال کے بعد ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا گیا۔ آخر کار اسرائیل میں لال بچے کی قربانی اپریل میں کی جا رہی ہے، وہ قربانی کہ جس کے بعد بیت المقدس کو تباہ کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی تیسری بار تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ مقدس ہے۔ یہ گولڈن ڈوم جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر موجود پتھر اس کائنات کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اس پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو رکھ دیا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تالمود میں ذکر کی گئی ہے۔ اس کا ذکر انجیل مقدس اور تاریخ اسلامی میں بھی موجود ہے۔ بائبل میں اس کو آرمگیڈن اور تاریخ اسلامی میں الملمحۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ سن 2023 میں اسرائیل نے امریکہ کے شہر ٹیکساس سے $5 لاکھ میں 500 بچیاں خریدی، جہاں پر انہیں انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بالکل سامنے ایک پہاڑ پر ان کو قربان کیا جائے گا۔ اس قربانی کے بعد فوراً یہودی اپنے خانہ کعبہ یعنی ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کرنا شروع کریں گے۔ اس قربانی میں 1 سال سے کم وقت باقی ہے۔ یہودی اس مشن پر عمل کرتے ہوئے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد انہوں نے فلسطین کے شہر غزہ پر پے در پے لگاتار حملے کیے اور کئی مظلوم مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہاں پر انہوں نے مظلوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ نہتے اسکولوں میں جو بچے پناہ لیے ہوئے تھے ان پر بھی انہوں نے بم اور راکٹ برسائے۔ یہود نے فلسطین کے شہر الغزہ کے 5 حصوں میں سے الرفح کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے اور اسرائیل یہاں پر فضائی حملے کر رہا تھا۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جیسی تنگ جگہ پر زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں پر بنیادی ضروریاتی زندگی، میڈیکل، کھانا پانی بھی میسر نہیں تھا۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا کہ جس طرح وہ غزہ میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے وہ رفح میں اسرائیل کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اب مظلوم فلسطینیوں کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھو رہا تو دوسری طرف سمندر ہے، باقی دونوں طرف میں اسرائیلی فوج ہے جو ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ لہٰذا یہود نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے رفح پر حملہ کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اسپتالوں اور اسکولوں میں بھی بچوں کو مار ڈالا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اگر امریکہ ہماری مدد نہیں کرتا تو وہ بھی رفح پر حملہ کر کے فلسطینیوں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسرائیل یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ تیسری مرتبہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر سکے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انہیں اس دوران کسی بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسری طرف وہ مسلمان ممالک کی حالت کو بھی دیکھ چکا ہے کہ مسلمان ممالک کے جو حکمران بے حیث اور بے غیرت ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت نہیں رکھ سکتے، جنہوں نے اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں اور عورتوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودی عرب نے یہودی فوج کو اردن کے راستے تیل پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہی وہ تیل یہودی اپنے ٹینک اور جہازوں میں استعمال کرتے ہیں، پھر انہی جہازوں ٹینکوں کے ذریعے مظلوم فلسطینیوں پر حملے کرتے ہیں۔ قطر، لبنان، یمن اور عراق نے کافی حد تک مالی مدد کی فلسطینیوں کی، لیکن سعودی عربیہ، دبئی، مصر جیسے ممالک بالکل خاموش ہیں۔ اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کے علاوہ صرف عرب ملک کے ممالک ہی اکٹھے ہو جائیں کہ وہ فلسطین کا خاتمہ کر سکیں تو وہ اکیلے کر سکتے ہیں، مگر افسوس یہ وہ عربی مسلمان نہیں رہے جو سلطنت عثمانیہ چھوڑ کر گئی تھی۔ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ ہمارے دین پر عمل کرتے رہیں گے تو ہم ان کو نوازتے رہیں گے، اور جس دن انہوں نے ہمارے دین اسلام کو چھوڑ دیا تو ہم ان کی جگہ کسی ایسی قوم کو لائیں گے جو ان سے زیادہ طاقتور اور فرماندار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم سمجھی جاتی تھی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو ختم کر کے عرب قوم کو اللہ رب العزت نے جانشین بنایا اور دنیا کی خلافت عرب قوم کو سونپ دی گئی۔ اسی طرح جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ سلطنت عثمانیوں کو دنیا کا نیا جانشین بنایا۔
اور پوری دنیا کو سلطنت عثمانیہ کے ماتحت کر دیا۔ اس لال بچے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی اور مسیح دجال کا آنا اور قیامت کے دن دھون کا اٹھنا، یہ سب نشانیاں تاریخ اسلامی کی کتابوں میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر تھی، تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں سازش کروا کر سولی پر لٹکا دیا گیا، مگر اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب کی بار ان کا مسیحا تیسری جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر آئے گا۔ وہ اصل میں جھوٹا مسیح الدجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر نازل کریں گے۔ اب کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ دمشق کی مسجد کے مینار پر فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور امام مہدی اور ان کی فوج کو دجال نے دمشق کے کسی مقام پر گھیرے ہوئے ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر کالے جھنڈوں والی ایک جماعت ہوگی جو مشرق سے آئی ہوگی، یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گے، جنہیں خراسان بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رخ کوئی بھی نہیں پھیر سکے گا۔ وہ یروشلم میں جا کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اس وقت خراسان میں اسلامی خلافت قائم ہو چکی ہوگی، تبھی وہاں سے ایک لشکر نکلے گا جو امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں گھٹنوں کے بل ہی گھسیٹ کر کیوں نہ جانا پڑے، تم جاؤ اور امام مہدی علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کی جو جماعت ہوگی وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں قائم ہونے والی خلافت اور پاکستان میں ڈکٹیٹرزم کا خاتمہ اور انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں پر ظلم بلا وجہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایسے فوج کو تیار کر رہے ہیں جو وہاں سے نکلے گی اور گٹھی ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کو آزاد کرائے گی۔ لال بچے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ اس قدر سخت اور خون ریز والی ہوگی کہ اگر کسی شخص کے 1000 بیٹے ہوں تو 99 بیٹے فوت ہو جائیں گے اور ایک بیٹا بچے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، اور جو کفار اور جو یہودی ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے۔ یہودی بھاگ کر برگد کے درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے جو یہودی یروشلم میں ان کے باغ لگا رہے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جتنا بھی ممکن ہو سکے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے مدد کریں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، مسلم امہ کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔